تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک برکتوں والا، رفعتوں والا، شانوں والا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا تک اعمال کا ثواب چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ محافل کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، والدین کی خاص طور پر خدمت کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، حاجت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو روایت نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں کسی محفل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کسی محفل میں جا کر شرکت کرتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت نمبر 2، فرمایا جاتا ہے کہ نوافل کی کثرت ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ جو شخص نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک ایک رکعت کے بدلے قیامت والے دن جب جنت میں اسے بھیجا جائے گا تو اسے جنت میں ایک ایک رکعت کے بدلے ایک ایک شہر نور والا عطا فرمایا جائے گا۔ روایت نمبر 3، فرمایا جاتا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے کپڑوں کا اہتمام کریں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، ان کے کھانے پینے کا اچھا خاصا بندوبست کریں، ان کی خدمت کرتے رہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، باقی مہینوں میں بھی حکم ہے کہ خدمت کریں، لیکن چونکہ اس مہینے میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص پر جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ تو جس پر رحمت کی نظر ہو جائے وہ دوزخ کی آگ میں نہیں بلکہ جنت کی بہاروں میں جائے گا۔ تو روایت نمبر 4، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی ماہ رمضان المبارک میں خدمت کرے گا تو اس کی بخشش کی میں ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس کی بخشش کی ذمہ داری خود امام الانبیاء لے لیں تو اس کی بخشش میں اب کوئی شک رہ سکتا ہے۔ تو روایت نمبر 5، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ آپ محافل کا انعقاد کریں۔ حاجت مند جو ہیں جو حقدار ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو ایسے آپ خدمت ان کی کریں کہ آپ کے دائیں ہاتھ اگر آگے بڑھ رہا ہے تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے آپ نہ چھپ کر اس کی خدمت کریں۔ جو شخص حاجت مند کی خدمت کرتا ہے، ان پر اپنا صدقہ خیرات کرتا ہے تو فرمایا جاتا ہے اسے 1,00,000 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ 1,00,000 نیکیاں اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اہل و عیال گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے ماہ رمضان مبارک مقدس گھڑیوں میں، تو اس کے 1,00,000 نیکیاں بھی عطا فرمائی دی جاتی ہیں، اس کے 1,00,000 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور 1,00,000 درجات بھی بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت ہم پر کتنا مہربان ہے، اللہ رب العزت ہم پر کتنی مہربانی فرما رہا ہے۔ مقدس مہینے میں اتنا اجر، اتنا ثواب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس کی مقدس مہینے کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ثواب کو اکٹھا کرنا چاہیے، ثواب کا ذخیرہ بنا لینا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔